تقبلوا لي ستا أتقبل لكم بالجنة قالوا وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا وعد فلا يخلف وإذا أتمن فلا يخن وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، میرے قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی آپ سب کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے۔ آج کے دور میں اگر آپ نے دین کی بات سننے کے لیے پہل کی ہے اور کوشش کی ہے تو میرے دوستو یقیناً آپ قابل مبارکباد ہیں۔ دور جیسا ہے، زمانہ جیسا ہے، اس کو آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ انسان کو کس چیز میں مزہ آتا ہے اور کس چیز میں مزہ نہیں آتا وہ بھی سب جانتے ہیں۔ اس قوم پر اللہ کا بڑا احسان ہے، وہ قوم بہت ہی زیادہ قابل مبارکباد ہے جو دین کی باتیں سننے کے لیے وقت نکالے اور اپنا قیمتی پیسہ بھی خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا اصیل الدین صاحب دامت برکاتہم جو اس اجلاس کے ناظم ہیں، مولانا نے خامخواہ مجھے سرپرست کہہ دیا ہے، اصل تو سرپرست میرے یہی ہیں۔ حضرت مولانا اقبال صاحب، حضرت مولانا معروف صاحب، حضرت مولانا سراج احمد صاحب، اور اس جلسے کے روح رواں جناب قاری نصرت علی صاحب، قاری احمد علی صاحب۔ قریب میں ایک جلسہ ہوا تھا، میں نے ابھی قاری احمد علی صاحب سے کہا ماشاءاللہ آپ نے اس کی تلافی فرما دی ہے میزبانی کے اندر۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ مسجد کے اندر میں نے دیکھا، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو آپ حضرات نے باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے بہترین بریانی کا انتظام کیا۔ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ بہا جا رہا ہے اور آپ کے پاس خرچ کرنے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے میرے دوستو۔ اس پر میں آپ سب حضرات کو انتہائی صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کی جان میں، آپ کے ایمان و عقیدے میں اور آپ کے علم اور اعمال میں برکت نصیب فرمائے۔ آمین کہو یار، تم سب بخیل معلوم ہوتے ہو، آمین تو کہو، دعائیہ جملہ کہہ جائے تو آمین کہو، معلوم ہو کہ زندگی کے ساتھ سن رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم سے پہلے ابھی جو صاحب خطاب فرما رہے تھے انہوں نے کیا عنوان بیان کیا وہ مجھے زیادہ ذہن میں نہیں، آخری باتیں کچھ میں نے سنی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک بڑی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے محبوب نبی امام الانبیاء ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کو حکم دیا، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، تعالوا آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، اللہ نے تمہارے لیے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، یعنی وہ کون سی منحوس چیزیں ہیں، اگر وہ تمہاری زندگی میں آئیں گی تو پھر بیڑا غرق ہو جائے گا، اور ان چیزوں کو چھوڑ کر
جن چیزوں کو اللہ نے چاہا ہے وہ چیزیں تمہاری زندگی میں آئیں گی تو اللہ آپ کا بیڑا پار کریں گے۔ نہ میں آپ سے بدگمانی کا شکار ہوں، نہ زیادہ حسن ظن کا شکار ہوں۔ اس وقت عام طور پر ساری امت کے حالات عجیب و غریب ہیں، لیکن بہرحال یہ جو کرسی کا علاقہ ہے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً اکثر حضرات صحیح العقیدہ ہیں۔ کیوں مولانا ہے نہیں؟ اکثر حضرات، میں کہیں تذکرہ کرتا ہوں تو ضلع بارہ بنکی کے اس علاقے کو اور علاقوں سے ممتاز سمجھتا۔ یہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مجھے بہت پہلے سے امداد العلوم زید پور میں جب میں پڑھتا تھا، وہ میرا مادر علمی ہے، اس وقت کرسی کے بہت سے حضرت، کرسی کے، انواری کے اور بہٹا کے، سمجھے نہیں، بہت سے ساتھی میرے پڑھتے تھے، اور اس وقت سے مجھے اس بات کا علم تھا کہ یہ علاقہ الحمدللہ بزرگوں کا علاقہ رہا، اور ان بزرگوں سے پورا علاقہ جوڑا رہا۔ دوسری چیز، تقریباً سارا علاقہ، یہ بات میں بطور شکر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے، آپ کا سارا علاقہ دعوت اور تبلیغ کی محنت سے جڑا ہوا ہے، دعوت اور تبلیغ کی محنت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس لیے کہ اصلاح کی اس وقت ہمارے سامنے دو ہی شکلیں ہیں، یا تو ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرائیں اور اس مدرسے میں، یہ بات میں بغیر کسی تملق کے عرض کر رہا ہوں، اس مدرسے میں ہردوئی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کا تربیتی نظام ہے گر، تو انشاءاللہ وہ مدرسہ اپنے مقصد کے لحاظ سے کامیاب ہے۔ تو یا تو مدرسے میں بچوں کو داخل کرائیں، یا وہ حضرات جو کسی وجہ سے بچپن میں علم حاصل نہیں کر سکے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا اور ان کے اندر دین کا شوق پیدا ہوا، تو ظاہر ہے ان کے لیے علم سیکھنے کا، موٹی موٹی دین کی باتیں سیکھنے کا اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں ہے جو ہمارا دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے۔ اس لیے میں ان دونوں چیزوں پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ چھوٹے اور بڑے بہت سے مدرسے بھی ہیں، سمجھے نہیں، ہمارے بہت سے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مدرسے قائم کیے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے نہیں، آپ کے ان مدرسوں کو، سمجھے نہیں، کسی کے کھولنے سے مدرسہ اس کا نہیں ہو جاتا، اور کسی کے بنانے سے مسجد اس کی نہیں ہو جاتی، اور کسی کا بینر میں نام دے دینے سے جلسہ اس کا نہیں ہو جاتا، اسٹیج اس کا نہیں ہو جاتا، یہ تو سب کے تعاون سے۔ ہم مدرسہ کھول کے بیٹھ جائیں، آپ بچوں کو نہ بھیجیں تو کیا اس میں سیاروں کو پڑھائیں گے؟ کس کو پڑھائیں گے بھائی؟ اس لیے میں نے عرض کیا، مدرسہ تو بلڈنگ کا نام نہیں ہے، اور جلسہ پنڈال کا نام نہیں ہے، جلسہ سامعین کا نام ہے، اور مدرسہ طلبہ کا نام ہے۔ آپ سب کا مدرسہ، آپ تمام مدارس کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ، ان مدرسوں کو جو گھن لگا ہے، جو دیمک لگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے، اور اس ویرانی کو اللہ آبادی سے مبدل فرما دے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خدا نے اعلان کرایا، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا۔ سب سے پہلی بات میرے نبی کے ذریعے اس آیت کے توسط سے کیا کہلائی گئی؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ عقیدے میں کسی قسم کا جھول نہیں ہونا چاہیے، عقیدے میں کسی قسم کا جھول نہیں ہونا چاہیے۔ چند باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ جھول کا مطلب کیا ہے؟ مثلا دانہ ہم نے زمین میں ڈالا ہے، مگر اناج کون پیدا کرے گا؟ بولو، اللہ۔ بھینس ہم نے خریدی ہے، مگر دودھ اس کے تھنوں سے کون دے گا؟ اللہ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اللہ فرماتا ہے میاں جانوروں کے اندر بھی تمہارے لیے تمہارے رب کی پہچان ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ. کبھی غور کیا اس پر؟ ایک طرف پیٹ میں گوبر ہے، ایک طرف رگوں میں خون ہے، ایک طرف پیشاب کی تھیلی ہے جانور کی، اس کے بیچ سے اللہ تعالی بالکل خالص سفید خوشبودار دودھ نکالتے ہیں. کس نے اس میں گوبر کی گندگی کو ملنے سے روک رکھا ہے؟ وہ کون سی ایسی سد سکندری حائل ہے جس کی وجہ سے دودھ کے اندر نہ پیشاب کی آمیزش، نہ گوبر کی آمیزش، نہ خون کی ملاوٹ. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانور تم نے خریدا ہے مگر اس کے تھنوں سے دودھ ہم نکالتے ہیں. بولو یا ہم نکالتے ہیں. اگر ہم نکالتے ہوتے تو کم سے کم ایک بھینس کو خریدنے کے بعد 1.5 سال اس کا دودھ دھوتے. 80,000 کی بھینس لائے خان بہادر، کہیں 6 مہینے کے بعد ٹانگ اٹھا دی اس نے. اور بعض لوگوں نے مولانا صاحب کل بہت اچھی لگ رہی تھی، آج پتہ نہیں کیوں وہ ٹانگیں مار رہی ہے. کیوں مار رہی ہے بھائی؟ کیا جنون ہو گیا اس کو؟ کیا ہو گیا؟ ایک بات بتانا چاہتا، یاد رکھنا جب ہم سے رب کی نافرمانی ہوگی تو اللہ کی مخلوق میری تابع دار نہیں رہے گی. صحیح؟ ابھی شاید اس بچے نے پڑھا، اسد پڑھ چکے، اس نے پڑھا ہوگا دین ہے تو دنیا ہے، دین ہے تو دنیا ہے ورنہ پانی پانی ہے. اگر آپ کی زندگی میں دین ہے، یقین مانیے، میں 100% یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ آپ کو دنیا سکون کی عطا فرمائے گا. قسم رب کائنات کی، جس کا دل چاہے وہ عمل کر کے دیکھ لے. زندگی میں جتنا دین آئے گا اللہ دنیا امن چین سکون کی عطا فرمائیں گے. جب انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس کی مخلوق نافرمان بن جائے گی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں رودبار کے جنگل میں چلا جا رہا تھا. عراق کا ایک جنگل ہے، ایران کے پاس عراق ایک ملک ہے، بہت بڑا جنگل. میں رودبار کے جنگل میں چلا جا رہا تھا. میں نے دیکھا یکے دیدم بر پلنگے سوار، یکے آمدم بر پلنگے سوار، ایک شخص میرے سامنے شیر پہ سوار چلا رہا ہے. شیخ سعدی فرماتے میں رک گیا کہ دیکھے بھئی یہ کون اللہ والا آ رہا ہے. ہاں کون اللہ والا آ رہا ہے. شیخ سعدی رک گئے. وہ شخص شیر پہ سوار اس کے کان پکڑے چلا رہا. شیخ سعدی نے اشارہ کیا تو وہ رک گئے اور ایسے ہی شیر پہ سوار ہے. کہ بھئی ہم اور آپ بھی شیر کو دیکھ کے رک جائیں گے یا دروازہ بند کر لیں گے؟ ابھی شور مچا تھا تقریباً 1 سال پہلے، گومتی ندی کے کنارے شیر آیا ہے. مغرب کے بعد کوئی مرد مجاہد موٹر سائیکل سے سفر نہیں کرتا تھا کہ کہیں خالو جان راستے میں نہ بیٹھے ہوں. شیخ سعدی بھی اللہ کے ولی بیٹھ گئے. جب وہ آئے شیر پہ سوار بزرگ تو فرمایا رکو، خیریت بتائیے، اللہ نے یہ طاقت کیسے آپ کو عطا فرمائی کہ آپ شیر پہ سواری کر رہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا، کہنے لگے بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے تمام مرحلوں میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، لین میں، دین میں، خرید میں، فروخت میں، شادی میں، بیاہ میں، غمی میں، خوشی میں، ہر چیز میں میں نے اپنے اللہ کے محبوب نبی امام الانبیاء
سیدی و مولائی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، میں نے اپنے اللہ کے ہر حکم کو مانا، تو میرے اللہ نے اپنی مخلوق کو میرے تابع بنا دیا، اپنی مخلوق کو میرے تابع بنا دیا۔ اگر میری بھینس مجھے لاتیں مار رہی ہے، ایسے مار رہی ہے، میرے رب کا حکم ہے کہ اس نے فجر کی نماز چھوڑی ہے، ایسی لتی رسید کر چہرہ بگڑ جائے اس کا، ایسے نہیں لتی مار رہی وہ۔ اللہ کی پہچان، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، بھینس آپ نے خریدی، اعتماد کس پر؟ اللہ کی ذات پر۔ جب تک وہ چاہے گا 80,000 نہیں 1.5 لاکھ کی بھینس ہو، جب تک اللہ چاہے گا دودھ دے گی۔ زمین میں دانہ میں نے ڈالا ہے۔ ابھی موہن گنج رائے بریلی میں ایک انجینئر صاحب سے ملاقات ہوئی، کھیتی کرتے، کہنے لگے مولانا میں نے دھان کی ایک بالی کے دھان گنے پورے 700 تھے۔ کتنے بھائی؟ ایک بالی میں، ایک بالی میں پورے 700 دھان۔ اے بیٹا مائک میں کچھ مت کرنا، اچھا ٹھیک چل رہا ہے، ہاں کچھ مت کرنا۔ درود شریف پڑھ لو ایک بار، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و حبیبک و رسولک صلوات اللہ وسلام۔ حضرت مولانا اصیل الدین صاحب نے کہا ہے جب میرا بیان بند کرانا ہوگا اللہ کو تو مائک بگڑ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک چل رہا۔ ایک بالی میں 700 دانے، کہنے لگے میں نے خود گنا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے اس شخص کی مثال جو اللہ کے راستے میں پورے اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس میں سے تنا نکالتا ہوں، تنے میں 7 بالیاں نکالتا ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ایک دانے میں 700 دانے میں پیدا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو میری عمومی قدرت ہے، اور جب میں چاہتا ہوں تو واللہ یضاعف لمن یشاء، میں جتنا چاہتا ہوں اتنا بڑھا دیتا ہوں، جتنا چاہتا ہوں اتنا بڑھا دیتا ہوں۔ لیکن ان انجینئر صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کی دھان کی فصل کٹتی ہے، مجھے حسن ظن ہے آپ کے بارے میں کہ آپ بھی اپنی فصل کاٹ کر جو اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا حصہ وہ آپ نکال دیتے ہوں گے، اللہ کا حصہ آپ نکال دیتے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور وہ آپ کے جو مدارس ہیں، سمجھے نہیں، حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ چندے کے معاملے میں آپ علماء کو مستغنی بنا دیجئے، بے نیاز کہہ دیجئے مولانا آپ نے مدرسہ گاؤں کے اندر کھولا ہے، گاؤں کے باہر آپ کو چندے کے لیے نہیں جانا ہے، میں انشاءاللہ آپ کی ساری ضرورتیں یہیں سے پوری ہوں گی۔ اللہ 700 تو ضرور دے گا، اور جتنا اخلاص میں اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور بڑھاتے چلے جائیں گے۔ ایک بالی میں اگر 700 دانے ہیں تو ایک دھان کے پودے میں کتنی بالیاں ہوتی ہیں؟ کتنے دانے اللہ نے پیدا کر دیے؟ فرمایا اعتماد اللہ کی ذات پر، دانا میں نے ڈالا، روزی کون دے گا بھائی؟ اللہ۔ دکان میں نے کھولی، روزی کون دے گا؟ اللہ۔ اب اگلی بات کو سمجھ لو، ایک بات چھوڑ کر اگلی بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، روزی کی تنگی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، روزی کے تنگی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ آپ کہیں گے مولانا ہم نے کبھی قتل نہیں کیا، قتل نہیں کیا، لیکن ذرا آپ شہر میں جائیے، ماشاءاللہ آپ دیہات کے اندر ہیں، شہر میں جائیے، ایک نعرہ لکھا ہوا ہے، ایک ہے تو ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں۔ ایک ہے تو ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، یعنی اگر 2 بچے ہو گئے تو اب تیسرے کی فکر چھوڑ دی۔ ایک خاتون آئی میرے پاس،
میں نے کہا کئے بچے؟ کہنے مولانا صاحب ایک بیٹی۔ میں نے کہا اور اللہ سے دعا کر لو اللہ اور دے دے۔ کہے مولانا صاحب بس کافی ہے، کافی۔ یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ تزوج الودود الولود، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن کے یہاں زیادہ بچے ہوتے ہوں۔ پوچھا گا یا رسول اللہ یہ پہلے کیسے پتا چلے گا کہ یہاں بچے زیادہ ہوں گے؟ فرمایا خاندان کو دیکھو، جس خاندان میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے یہاں زیادہ بچے ہو رہے ہیں اس خاندان کی بیٹی سے نکاح کرو، اللہ تعالیٰ زیادہ اولاد تم کو دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی، 10 سال تک حضور کی خدمت کی۔ اللہ اکبر، کیا مقام حضرت انس کا ہے۔ اگر آج آپ نے کسی عالم کو چائے پلا دی تو آپ فخر کے ساتھ کہو گے میں نے مولانا صاحب کو چائے پلائی تھی جس نے میرے نبی کی 10 سال خدمت کی ہو۔ سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاتقیاء، سید الاسقیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خادم انس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے پاک نبی ایک دن خوش ہو کر آپ نے دعا دی، بارک اللہ فی مالک و فی اولادک، اللہ تیرے مال میں اور تیری اولاد میں برکت نصیب فرمائے۔ میں نے یہ حدیث پڑھی، میں نے کہا اگر اللہ کے رسول آج کے زمانے کسی مسلمان کو دعا دیتے تو کہتا حضور پہلی والی دعا پر آمین، دوسری والی پہ آمین نہیں۔ بارک اللہ فی مالک ٹھیک ہے، اللہ خوب مال دیں، مگر اولاد کی برکت نہیں چاہیے۔ 2 کا پالنا مشکل ہے، 10 کون پالے گا؟ ہاں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دی میرے دوستو، اللہ اکبر۔ حدیث پاک کے اندر حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات کے اندر لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کہ مال میں برکت کا یہ حال تھا کہ حضرت کی بکریوں سے مدینے پاک کے جنگل بھرے ہوئے تھے۔ انس کی بکریوں سے مدینے پاک کے جنگل بھرے ہوئے تھے۔ یہ تو مال کی برکت تھی۔ اور سونے تولے نہیں کہ ناک میں ذرا کان میں ذرا ڈال لو، سونے کی سلیں۔ حضرت انس کو جب ضرورت پیش آتی تو کلہاڑی سے تھوڑا سا سونا کاٹ لیتے، بازار میں بیچ دیتے، ضرورت پوری کر لیتے، پھر جب ضرورت ہوتی پھر اس سل میں سے تھوڑا سونا کاٹ لیتے۔ یہ مال کی برکت کا حال تھا۔ اور اولاد کی برکت کا حال یہ تھا کہ حضرت نے لکھا ہے کہ جب حضرت انس اپنے بیٹوں، پوتوں، پڑ پوتوں، نواسوں، بیٹیوں، خاندان کے ساتھ جب بیت اللہ طواف کرنے آتے تھے، بیت اللہ کے چاروں طرف ایک خالی جگہ ہے۔ اگر آپ نے حج نہیں کیا ہوگا لیکن بہرحال آپ نے ٹیلی ویژن پہ منظر ضرور دیکھا ہوگا، خانہ کعبہ بیچ میں ہے، چاروں طرف لوگ چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ خالی حصہ مطاف کہلاتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت انس اپنے پورے خاندان کے ساتھ جب طواف کرنے بیت اللہ کا آتے تھے تو سارا مطاف حضرت انس کے خاندان سے بھر جاتا تھا۔ جن حضرات نے حج کیا ان سے پوچھو کہ مطاف میں جگہ کتنی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کسی نے اپنے بیٹے کو قتل نہیں کیا ہے، کسی نے اپنی بیٹی کو قتل نہیں کیا ہے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں یہ ضرور دل میں رہتا ہے کہ اگر ایک لڑکا ہوتا تو زیادہ خوشحال رہتا، یہ 4 ہیں تو ہماری خوشحالی میں تنگی پیش آ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالی بعض لوگوں کو اتنا دیتے ہیں کہ وہ تمنا کرتے میرے 5 کے بجائے اگر 8 بیٹے ہوتے، ہم سب کو، ایک کو بحرین، ایک کو دوحہ، ایک کو قطر، ایک کو سعودی اور ایک کو عمان، ایک کو مسقط بھیج دیتے۔ سمجھے نہیں؟ جب راہ اللہ کھولتے تو انسان اس بات کی تمنا کرتا ہے باقی جن کو ایک ہی بیٹا ہے، میں نے باپ بیٹے دونوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسا کچھ نہیں۔ اللہ فرماتے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، روزی کی تنگی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اچھا خیر وہ بات کہنا بیکار ہے، یہاں تو الحمدللہ اچھا ماحول ہے۔ آپ ذرا چلے جائیے ساؤتھ انڈیا کے اندر،
دو بیٹیاں پیدا ہو گئی، اگر پتہ چل گیا کسی اسکین وغیرہ کے ذریعے سے کہ تیسرا آنے والا مہمان بھی بیٹی کی شکل میں ہے، اسقاط، حمل ضائع، ابارشن۔ کیوں؟ لوگ تنگ آ گئے، جہیز کی لعنت سے لوگ تنگ آ گئے۔ بات آ گئی، میں عرض کر دے رہا ہوں، ہو سکتا یہ لعنت آپ کے ہاں بھی ہو، اللہ کرے کہ نہ ہو، اور اگر ہے تو ختم کریں۔ امت کی بیٹیاں برباد ہو رہی ہیں، غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں، امت کی بیٹیاں برباد ہو رہی ہیں۔ میں نے ابھی الہ آباد کے اندر غالباً ابھی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، اصلاح المسلمین کے جلسے کے اندر میں نے ایک بات عرض کی تھی، میرٹھ کی بات ہے، ایک لڑکی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی۔ میں صرف اس کا رزلٹ بتا رہا ہوں۔ جہیز کی لعنت جب بڑھے گی، نکاح مہنگا ہو جائے گا، اور جب نکاح مہنگا ہو جائے گا، زنا سستا ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، نکاح آسان کر دو، زنا مہنگا ہو جائے گا، اور اگر تم نکاح کو مہنگا اور قیمتی زیادہ خرچے والا بناؤ گے تو زنا سستا ہو جائے گا۔ کیوں؟ بیٹیاں گھر میں بیٹھی رہیں گی، جہیز کا سامان باپ کے پاس نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ کرناٹک کے امیر جماعت تھے۔ حضرت مولانا ایک دن میں 6 گھنٹے خطاب کرتے تھے، 3 گھنٹے عوام کے مجمع میں اور 3 گھنٹے علماء کے مجمع میں۔ بڑے بھاری، یہ کرسی ٹوٹ جاتی مولانا بیٹھتے تھے، ان کے لیے خاص اسپیشل لوہے کی کرسی اسٹیج پہ رکھی جاتی تھی، اور جب نماز میں سجدہ کرتے تھے تو موٹی موٹی بلیوں کا جو اسٹیج بنایا جاتا تھا، مولانا گھٹنا رکھتے تھے تو اسٹیج دب جاتا تھا۔ لیکن اللہ نے بڑا کام لیا حضرت مولانا سے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی بنگلور کے لوگ بڑے ہوشیار ہیں، اب جہیز کی فہرست نہیں پیش کرتے، کہتے خالی مجھے 2 چابیاں دے دو، 2 چابیاں دے دو۔ پھر مولانا نے کہا معلوم 2 چابیوں کا مطلب، ایک کار کی چابی، ایک بنگلے کی چابی، ایک کار کی چابی، ایک بنگلے کی چابی۔ اب شہروں میں ہو رہا ہے، فہرستیں بن رہی ہیں، بیٹیاں اللہ حفاظت فرمائے بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہیں۔ میرٹھ میں ایک لڑکی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی، بڑی قد و جہد اور تلاش جستجو کے بعد اس کو لائے، مفتی صاحب بھی ہیں، مولانا صاحب بھی ہیں، قاضی صاحب بھی ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، نمازی صاحب بھی ہیں، کچھ آپ جیسے 50-60 نوجوان بھی گھیرے ہوئے ہیں۔ لڑکی کو سمجھایا گیا کہ بھائی بٹیا ناک کٹ جائے گی، اب بھی اگر تم توبہ کر لو اور صحیح راستے پر آ جاؤ تو ہم تمہارا جو ہے سارا انتظام کر دیں گے، اور اس کا ساتھ چھوڑ دو جس کے ساتھ تم نے کورٹ میرج کیا ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ نصیحت کی، واز کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس لڑکی نے جب سب بات کر چکے، مفتی صاحب، قاضی صاحب، تو اس نے کہا آپ لوگ یہ بات ختم ہو گئی؟ لوگوں نے کہا ہاں بھائی جو کہنا تھا وہ کہہ چکے۔ لڑکی کھڑی ہوئی، اس نے کہا اب میری سن لیجیے، میں جوان ہو چکی ہوں، میری عمر 28 سال ہے، 15 سال کی عمر سے میں بالغ ہو چکی ہوں، مجھے شوہر کی ضرورت ہے، مجھے شوہر کی ضرورت ہے۔ یہ 50-60 نوجوان آپ کے پاس کھڑے ہیں، ان میں سے کوئی اگر میرا ہاتھ تھامنے کو تیار ہے، میں ابھی اس کا ساتھ چھوڑ دوں گی، اس غیر مسلم کے ساتھ میں ابھی چھوڑ دوں گی۔ 50-60 نوجوانوں میں سے جیسے سب کو سانپ نے سونگھ لیا ہو، سب کے سر جھک گئے، کوئی سر اٹھا کر کہنے والا نہیں تھا ہاں آ جاؤ میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، ایک چونی مجھے نہیں چاہیے، ایک اٹھنی کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا میرے باپ کے پاس جہیز کے لیے دینے کی رقم نہ کل تھی نہ آج ہے،
مجھے بھوک لگی ہے، مجھے شوہر کی ضرورت ہے، مجھے آدمی چاہیے۔ آپ لوگوں میں کون تیار ہے بغیر جہیز کے میرا ہاتھ تھامنے کے لیے؟ لیکن اس مجمع کے اندر کوئی ایسا خوش نصیب فرد نہیں تھا جو اس لڑکی سے کہتا میں تمہارا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے دوستو، نتیجہ یہ ہوا جب سب نے سر جھکا لیا، بیٹی اٹھی اور پھر اسی کے ساتھ چلی گئی۔ جب نکاح کو آپ مہنگا کرو گے، زنا سستا ہو جائے گا، اور جب زنا سستا ہوگا تو یاد رکھنا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، چیزوں کی برکت گھروں سے نکل جائے گی۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، الزنا تورث الفقر، زنا فقیری کو اس طرح گھسیٹ کر لاتا ہے جس طریقے سے اوپر پانی ڈالو تو ڈھلوان کی طرف پانی بہت تیزی کے ساتھ بہتا ہے۔ جس گھر میں زنا ہوگی، بدکاری ہوگی، اس گھر کی طرف فقیری اور غریبی بہت تیزی کے ساتھ دوڑے گی۔ ہم کہتے ہیں، نوجوان کہتا ہے، مولانا صاحب دکان کھولی تھی لیکن بہت اچھی چلی، 1 سال کے بعد اس میں برکت نظر نہیں آتی ہے، گاہک آتے ہیں اور سامنے سے چلے جاتے ہیں۔ کیوں چلے جاتے ہیں؟ آپ کا چہرہ پہلے سفید تھا، اب کالا ہو گیا ہے۔ آپ کی دکان پہ پہلے ٹائلز لگے ہوئے تھے، اب آپ نے ببول کے کانٹے لگا دیے ہیں۔ کیوں نہیں چڑھتا گاہک آپ کی دکان پر؟ آپ کی نگاہ گڑبڑ ہو گئی ہے، آپ کا دل گندا ہو گیا ہے، آپ کا دماغ گندا ہو گیا ہے۔ پہلے جب دکان کھولی تو آپ کے اندر ایک تڑپ تھی، اللہ اس سے میں کماؤں گا، اپنی ماں کا علاج کراؤں گا، اللہ میں اس سے کماؤں گا، اپنے باپ کی روٹی روزی کا انتظام کروں گا، اپنے معصوم بچوں کی روٹی روزی کا انتظام کروں گا۔ جب اللہ نے برکت عطا فرما دی تو پھر کیا ہوا؟ پھر آپ موبائل کے رسیا بن گئے۔ پہلے تو آپ نے استعمال کیا لین دین کے لیے، اس کے بعد رات کے 2 بجے تک آپ نے جب موبائل کا استعمال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روزی کی برکت کو ختم کر دیا۔ میں نہیں کہتا کہ ہر موبائل کا دیکھنے والا بدکار ہے، لیکن اگر آپ نے حقیقی زنا نہیں کیا ہے تو آنکھ کا زنا ضرور کیا ہے۔ اس کے اندر جو چڑیلیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، نہ وہ تمہاری خالہ ہے، نہ پھوپھی ہے، نہ اماں ہے، نہ بہن ہے، اور آپ بار بار اس کا چہرہ دیکھ رہے ہو۔ اس چہرے کا دیکھنا خواہش کے ساتھ، لطف اندوزی کے ساتھ، یہی تو زنا ہے، آنکھ کا زنا ہے۔ آنکھ کا زنا آپ کر رہے ہو تو پھر آپ کی آنکھ خراب ہو گئی، اور پھر اس کا اثر دل پر آیا، دل گندا ہو گیا، پھر آپ کے دماغ پہ اثر چڑھا، دماغ گندا ہو گیا، روزی کی برکت اللہ نے چھین لی۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ ایک بھینس سے اللہ اتنا تم کو دے گا، اتنا تم کو دے گا۔ بس ایک چیز طے کر لو، بھینس سے ہم جو کچھ کمائیں گے، سال بھر خرچ کرنے کے بعد جو بچے گا، ہم اس کی حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ہاں، یہ نہیں مولانا اقبال صاحب کو 1 بورا دھان دے دیا، سمجھا تم نے ہم نے پورا حق ادا کر دیا، زندگی پورے پاپ دھو لیا آپ نے، ایسا نہیں ہوگا۔ حساب لگا کر زکوٰۃ، گھر میں زیور کتنا ہے، آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، امت کا تقریباً 99% طبقہ بے برکتی کا شکار ہے۔ اس سے مجھے خوشی نہیں ہو رہی، مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں امت کا ہر فرد ترقی کرے، آپ کے پاس مال ہوگا، آپ کا بیٹا انجینئر بنے گا، آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، نبی کا غلام IAS PCS بنے گا، نبی کا غلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والا DM SDM بنے گا۔ آپ کسی معاملے میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر جو ایمان کی چنگاری رکھی ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور چمکے گی، اور وہ آپ کی مدد کے لیے قلم چلائے گا انشاءاللہ۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے پاس دولت ہوگی۔ دولت آپ کمائیں، مگر دولت کی برکت جبھی آئے گی جب آپ اپنی نگاہ کو پاک کر لیجئے اور اپنے مال کی زکوٰۃ حساب لگا کر خوش دلی کے ساتھ ادا کیجئے۔ حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ نے معارف الحدیث کے اندر لکھا ہے، کتاب الزکوٰۃ کے باب کے اندر فرمایا کہ جب امت کا کوئی فرد حساب لگا کر خوش دلی کے ساتھ، یہ شرط ہے، بوجھ سمجھ کے نہیں، کہا بتائی مولانا صاحب آئے گے، نہ دے تو وہ نہیں بات بنت۔ ان کی ہماری ملاقات ہوتی تھی، لکھنؤ کبھی ملتے تو چائے بھی پلا دیتے ہیں، اب ان کو نہ دیں تو کام نہیں چلتا ہے، سمجھے نہیں؟ اگر آپ نے بوجھ سمجھا، نہیں، مزہ نہیں آئے گا۔ خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی کب پیدا ہوگی؟
سوچو اے اللہ یہ غریب اور مسکین، یتیم اور بیوہ جو میرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے، اے اللہ میرا ہی جیسا اس کا چہرہ ہے، میرے ہی جیسے اس کے ناک کان ہیں، اے اللہ اس کو تو نے مانگنے والوں کے صف میں کھڑا کیا ہے۔ پروردگار تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ مانگنے والوں کی صف سے ہٹا کر تو نے مجھے دینے والوں کی صف میں کھڑا کیا ہے۔ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، مانگنے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، سمجھے نہیں؟ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے دینے والوں کی صف میں کھڑا کیا ہے، مانگنے والوں بھکاریوں کی صف کے اندر نہیں کھڑا کیا ہے۔ اللہ تیرا احسان ہے۔ اب جب شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، آپ خوش دلی کے ساتھ اپنی زکوٰۃ نکالو گے، حساب لگا کر کتنا سونا گھر میں ہے، چاہے وہ آپ کی بہو نے پہن رکھا ہو، چاہے زمین میں گاڑ رکھا ہو چوروں ڈکیتوں کے ڈر سے، سارے کا حساب لگائیے۔ جب زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ اس کو کیش بنائیے اپنے دماغ سے، اب اتنے کا یہ زیور ہے، آپ پورا حساب لگا کر زکوٰۃ دیجئے۔ میں منبر رسول پہ بیٹھ کر قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اللہ کے ایک ولی نے بات کہی ہے اور اللہ کے نبی اور قرآن کا بیان تو ہے الحمدللہ بالکل صادق و مصدوق، اللہ اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ کے محلے اور عزیز رشتہ دار سمجھیں گے یہ اب 2 نمبر کا دھندہ کرتا ہے، یہ افیم اور مرفیہ کا کام کرتا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے۔ لوگ جاسوسی کریں گے، LIO والے، CID والے آپ کی جاسوسی کریں گے، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، سب ناکام رہیں گے، اس لیے آپ کے پاس بالکل حلال اور طیب مال ہوگا، حلال اور طیب مال ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو روزی کی برکت کے لیے ایک تو نگاہ کا پاک رکھنا، ایک تو نگاہ کا پاک رکھنا، اللہ اکبر۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص کی موت کا وقت آیا، اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا، علماء نے، نمازیوں نے بڑی کوشش کی یہ کلمہ پڑھ لے۔ تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو لوگوں نے کہا بھائی ہم آپ کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، آپ کی زبان سے کلمہ کیوں نہیں جاری تھا؟ کہنے لگا میں ریڈی منٹ کا بیوپاری ہوں، ریڈی منٹ کپڑے بیچتا ہوں۔ ایک عورت نوجوان تولیہ خریدنے کے لیے آئی، وہ تولیہ دیکھ رہی تھی، میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، وہ تولیہ دیکھ رہی تھی، میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور اس کا چہرہ میری نگاہ میں بس گیا۔ بس اس کا دیکھنا، نہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، نہ اس کو میں نے بوسہ دیا، صرف میں نے دیکھا غلط نگاہ سے اس کو۔ وہ غلط نگاہ کا دیکھنا میرے حلق میں گرہ بن کر کے اٹکا ہوا ہے، اور میری زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، میری زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو نگاہ کو پاک رکھنے کی کوشش کرو۔ میں اپنے اصل مضمون پہ آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ یہ ہماری برکت کا علاج ہے، یہ ہماری برکت کا علاج ہے۔ بے برکتی دوڑ کر آئے گی اگر نگاہ ہماری پاک نہیں ہے۔ اللہ نماز کی توفیق دے، نگاہ کو بھی پاک رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ حج کرنے کی توفیق دے، نگاہ کو پاک رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے، اور میرا مالک نگاہ کو پاک رکھنے کی توفیق دے۔ تو میرے دوستو معمولی سے تنخواہ کے اندر خدا و برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی تنخواہ 35 روپے، کتنی بھائی؟ 35 روپے۔ اس وقت نظام حیدرآباد نے حضرت کو خط لکھا، حضرت آپ تشریف لائیے، ہم آپ کو 500 روپے تنخواہ دیں گے۔ یہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے کے 500 آج کے 5 لاکھ ہوئے، ہم آپ کو 500 تنخواہ دیں گے۔ حضرت مولانا نے فرمایا جزاک اللہ، اللہ آپ کو اچھا رکھے، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے 35 روپے تنخواہ ملتی ہے،
میرے گھر کا خرچہ مہینے کا 15 روپے ہے. کتنا بھائی؟ 15 روپے. 20 روپے ہر مہینے مجھے تلاش کرنا پڑتا ہے. غریب کون ہے، فقیر کون ہے، بیوہ کون ہے، یتیم کون ہے، مسکین کون ہے، میں ان کو تلاش کر کے دیتا ہوں. 500 میں لوں گا تو میرا سارا وقت غریبوں کو تلاش کرنے میں چلا جائے گا. میرے گھر کا خرچہ 15 روپے ہے، اللہ اس میں پورا کر رہا ہے، مجھے آپ کی تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے. نگاہ پاک تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کمائیوں میں وہ برکتیں عطا فرمائی تھی. آج ہم لوگوں کی میں اپنے کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، کہنے والا دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. ہاں، ہمارے ایک دوست ہیں حضرت مولانا ایوب صاحب بھٹکل کے. ایک بار انہوں نے کہا تھا، مولانا گفتار کے غازی مت بنیے، کردار کے غازی بنیے. گفتار کے غازی مت بنیے، کردار کے غازی. اللہ ہم سب کا کردار صحیح فرما دے. ہاں، کردار کے غازی بنیے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حجامت بنوا رہے ہیں چھتے والی مسجد کے سامنے. میرٹھ کے کلکٹر صاحب حضرت کے مرید تھے، آئے. ان کے دل میں خیال آیا کہ آج میں حضرت کو اتنا عظیم تحفہ پیش کروں کہ کسی نے آج تک نہ پیش کیا ہو. سونے کے سکے اشرفیاں 2 تھیلیوں میں بھری. کلکٹر صاحب دیوبند اسٹیشن پہ اترے. اس زمانے میں رکشے وغیرہ نہیں تھے. پیدل اسٹیشن سے چھتا مسجد تقریباً 2.5 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر ہے. گرمی کا زمانہ، پسینے سے شرابور، دوپہر کا وقت. آئے تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ حجامت لے رہے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کشف عطا فرمایا تھا. صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے. حضرت نے اپنی کشف کی نگاہ سے دیکھا کہ کلکٹر صاحب کے دل میں آج کچھ زام ہے، کچھ گھمنڈ ہے کہ میں اتنا بڑا ہدیہ لے کے جا رہا ہوں حضرت کو کہ حضرت خوش ہو جائیں گے. اتنا بڑا ہدیہ کسی نے پیش نہیں کیا ہوگا. جب گئے سلام کیا، حضرت نے کہا وعلیکم السلام، چہرہ ادھر کر لیا. ادھر آ کر کہا السلام علیکم، حضرت نے چہرہ ادھر کر لیا. اب ان کو احساس ہوا کہ میں جو خیال لے کر آیا تھا وہ میرا خیال غلط ہے. یہاں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یہاں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اتت الدنیا وہی راغمہ، اتت الدنیا وہی راغمہ. میاں جب تم دنیا کو اپنا مقصد زندگی نہیں بناؤ گے، اللہ کے حکم کو آگے رکھو گے، دنیا بھی حاصل کرنا. کس نے منع کیا آپ دنیا حاصل نہ کرو؟ کس نے منع کیا؟ اگر کوئی مولوی کہتا اس سے بڑا احمق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جمعے کا وقت آ گیا، اللہ نے فرمایا چھوڑ دو. دھان کٹ رہے ہیں، مشین کو کھیت میں چھوڑو. گیہوں کٹ رہے ہیں، مشین کو کھیت میں چھوڑو. بھینس لے کر آ رہے ہو، اس کو کھیت کے اندر چھوڑو. اب اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے، اللہ کو یاد کرو. مظفر نگر کے ایک چودھری بھینس خریدنے کے لیے چلا. امام صاحب مسجد میں تسبیح پڑھتے ہوئے ٹہل رہے تھے صبح کے وقت. چودھری صاحب بڑے کر و فر کے ساتھ جا رہے تھے. امام صاحب نے کہا السلام علیکم چودھری صاحب. کہا وعلیکم السلام. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بھینس خریدنے جا رہا ہوں. امام صاحب نے کہا انشاءاللہ کہہ لیجئے. کہا انشاءاللہ ماشاءاللہ اپنی جیب میں رکھیے، میری جیب میں 50,000 کا نوٹ ہے، میں بھینس اچھی خرید کے لاؤں گا. ہے نا؟ کبھی گھمنڈ آتا نا دولت کا، عہدے کا، علم کا. اللہ علم کے گھمنڈ سے بچائے. علم کا گھمنڈ معلوم کیا ہے؟ اپنے بڑوں کے سامنے کرسی پہ اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھ. کمر ٹوٹی ہوئی ہے، جوان ہو، کمر ٹوٹی ہے، کرسی پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہو. پھر میک والے شکایت، تو میک تیرا صحیح نہیں ہے. حضرت مولانا وحید الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الادب دارالعلوم دیوبند کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. ایک طالب علم آیا بہار کا، کرسی پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. حضرت مولانا اٹھے اور اس کو کندھے سے پکڑا، سیدھا کیا. کہا اساتذہ کے سامنے اس طرح بیٹھا جاتا جیسے میں بیٹھا ہوا. اگر کوئی بیٹا، شاید میں نے ایک بار رجولی کے اندر بھی کہی تھی، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے سامنے اس طرح پیر رکھ کے بیٹھے، اس سے بڑا بدتمیز کوئی نہیں. سن لو دوستو، ادب جتنا زندگی میں آئے گا قسم خدا کہ اللہ بہت اٹھائیں گے، بہت اٹھائیں گے. جتنا عاجزی، تواضع، انکساری آئے گی اللہ اٹھائیں گے.
چودھری صاحب نے کہا انشاءاللہ ماشاءاللہ جیب میں رکھیے، میرے پاس پیسے ہیں، بھینس خرید کے لاؤں گا۔ کہا بھائی ٹھیک ہے۔ امام کی کیا حیثیت، چودھری صاحب زبان لڑاوے۔ چودھری صاحب چلے گئے، سمجھے نہیں، فتح پور کے بازار میں بھینس خریدی، آ رہے تھے، سمجھے نہیں، کرسی اور دیواں کے بیچ کے جنگل میں کچھ ڈکیت مل گئے، رات ہو گئی تھی، انہوں نے بھینس کو تو ان سے چھین لیا اور چودھری صاحب کو پیڑ میں باندھ دیا، بھینس لے کے چلے گئے۔ صبح ہوئی، کچھ لوگ ٹٹی پیشاب گئے تو چودھری صاحب نے شور مچا، ارے بھائی آ جاؤ ذرا، مجھے چھوڑو، کھول دو کھول دو۔ لوگوں نے کھولا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یار کچھ ڈکیت مل گئے تھے، بھینس چھین لی، مجھے باندھ دیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب یہ صبح کے وقت اسی ٹائم اپنے گاؤں کی مسجد کے سامنے سے گزرے جس ٹائم کل گزرے تھے، اور امام صاحب نے ان کو سلام کیا تھا۔ آج چودھری صاحب نے خود پہلے ہی سلام مارا، السلام علیکم امام صاحب۔ کہا وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب چہرہ اترا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ کہا وہ انشاءاللہ میں بھینس خریدنے گیا تھا اور ماشاءاللہ میں نے بھینس خریدی، مگر سبحان اللہ ڈکیت مل گئے اور الحمدللہ مجھے پیڑ سے باندھ دیا۔ امام صاحب نے کہا اگر اسی وقت انشاءاللہ کہہ میری بات کو، اگر اسی وقت انشاءاللہ کہہ لیتے، آج جوانی ہے آپ کی، آج اپنے آپ کو سدھار لو، کل پچھتاؤ گے، چڑیا چگ گئی کھیت تو پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج اگر اس وقت انشاءاللہ آپ کہہ لیتے تو بھینس بھی ملتی، آپ بھی صحیح سلامت آتے۔ اب انشاءاللہ ماشاءاللہ کی چودھڑی پڑھو تسبیح صاحب، انشاءاللہ ماشاءاللہ کی تسبیح پڑھو چودھری صاحب، نہ بھینس واپس آئے گی نہ پیسہ واپس آئے گا۔ وقت پر ایک قطرہ کافی ابر خوش ہنگام کا، وقت پر ایک قطرہ کافی ابر خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت اب برسا تو پھر کس کام کا۔ میاں دھانوں کی فصل لگائی آپ نے، ایک مہینہ بارش نہیں ہوئی، دھان سوکھ گئے، اب اللہ موسلا دھار برساویں تو دوبارہ ہرے نہیں ہوں گے۔ اب جوانی ہے، اب وقت ہے توبہ کرنے کا، توبہ کر لو، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو عاجز ناتواں سمجھ کر کے دین کے معاملے کے اندر للترانیاں ہانکنا ختم کر دو۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ مسجد میں گئے، کلکٹر صاحب کو پتہ چل گیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ظہر کی نماز پڑھی حضرت نے، کلکٹر صاحب گئے، کہا حضرت قبول فرما لیجئے، بڑا احسان ہوگا۔ ابھی کیا تھا خیال، اتنا بڑا تحفہ لے کے جا رہا ہوں، حضرت خوش ہو جائیں گے۔ فرمایا بھائی مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے نہیں۔ ایک موقع میں فرمایا دست زر آلود ای قدر بدبو می کنت، قلب زر آلود چے قدر بدبو خواہد کر۔ فارسی تو آپ جانتے ہیں نا ماشاءاللہ، نہیں جانتے؟ دست زر آلود، جو حضرات پرانے ان سے پوچھو، جب گنیاں گنتے تھے پہلے اور اس میں دہیا لگ جاتی تھی تو بدبو آتی۔ آج بھی آپ سکے گنو ذرا، پرانے سکے جو 1 سال سے آپ کے پاس رکھے ہوں کسی پنی میں کسی تھیلی میں، ان کو گنو، تھوڑی دیر کے بعد آپ کے ہاتھ میں بدبو آئے گی۔ حضرت ناظر نے فرمایا دست زر آلود ای قدر بدبو بھی کنت، جس ہاتھ کو یہ زر اور سونا چاندی لگا ہے وہ ہاتھ اتنا بدبو کرتا ہے، قلب زر آلود چے قدر بدبو خواہد کر، تو جس دل میں سونے چاندی کی محبت بس جائے وہ کتنا بدبو کرتا ہوگا، وہ کتنا بدبو کرتا ہوگا۔ دنیا کا کمانا برا نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جمعے کا وقت ہو گیا، جمعے کا وقت ہو گیا، سب چھوڑ دو۔ پھر اس مالک نے کیا کہا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اب جب نماز مکمل ہو گئی، اب اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اب روزی کی تلاش میں نکل جاؤ۔ جمعے کا وقت آیا، دکان بند، جمعے کا وقت آیا، کھیتی کام بند، جمعے کا وقت آیا، بھینس کا لگانا نہلانا بند، جمعے کا وقت آیا، کین آپ نے کھڑی کر دی موٹر سائیکل، نماز کا وقت ہو گیا، سارا کام بند، جمعے کی نماز ہو گئی، اب جاؤ بازار میں، جاؤ کھیت کھلیان میں، جاؤ بھینس اور کو چرانے جاؤ، اب کرو، اب اللہ سے برکت دے گا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے فضل روزی کو تلاش کرو۔ میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو، اللہ اتنا دیں گے۔ 2 چیزیں پھر میں آ رہا ہوں اپنے اصل مضمون پر، نگاہ کو پاک کر لو،
دل کو پاک کر لو، دنیا کی محبت دل میں نہ آئے، کماؤ آپ، اللہ آپ سب کو، میری دعا ہے ارب پتی بنا دے، آمین کہو، تمہارے مقصد کی دعا کر رہا ہوں، اللہ آپ سب کو ارب پتی بنا دے، مگر اس کی محبت دل میں نہ آئے۔ کسی بزرگ نے فرمایا کشتی پانی میں چلتی ہے، جب تک پانی کے اوپر کشتی چلے گی ساحل کی طرف سلامتی کے ساتھ تیرتی رہے گی، اور جب سوراخ ہو جائے گا پانی کشتی میں آ جائے گا تو کشتی ڈوبے گی، کشتی میں بیٹھنے والے بھی ڈوبیں گے۔ دنیا کے اندر آپ چلیے، بازار کے اندر خوب کمائیے، خوب کھائیے، خوب کھلائیے، اس کی محبت دل میں ایسی نہ آئے کہ اب دنیا کی محبت میں اللہ اس کے رسول کے حکموں کو توڑنا شروع کر دو۔ وہ کب ہے؟ جہیز کی فہرست پیش کی جا رہی، سمجھے نہیں؟ ایک صاحب میں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، کار خرید لیجئے، کہیں مولانا صاحب 4 کاریں بک کرا دی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ ایک ہے نہیں 4 بک کرائی، ضرورت ہے کہیں 4 بیٹوا ہیں ہمارے، مطلب کیا؟ 4 ہیں تو 4 لڑھک کر تو آئیں گی، ابھی سے امید لگائے بیٹھا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا نگاہ کو پاک رکھو۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے نہیں ضرورت ہے، کہا حضرت بچوں پہ تقسیم کر دیا، کہا نہیں میں تو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کلکٹر صاحب نے وہ دولت حضرت کی جوتیوں پہ ڈال دی مسجد کے باہر، حضرت نکلے جوتیاں تلاش کی، جوتیاں نہیں ملی، خادم نے دیکھا کہ اشرفیاں اس کے اوپر پڑی ہیں، جوتیوں کو جھاڑا اور پہن لیا، گھر کی طرف چل دیے۔ بعد میں خادم سے کہا میاں اللہ کے نبی کا فرمان دیکھو، میرے نبی نے سچ فرمایا تھا، جب دنیا کی محبت دل میں نہیں پیدا ہوگی تو اتت الدنیا وہی راغمہ، تو دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں میں آئے گی، تمہاری جوتیوں میں آئے گی۔ جاؤ اس کو اٹھا کر کے، میں تو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مدرسے کے بچوں میں تقسیم کر دو۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ جب برکت دے گا نا تو معمولی سے روزی میں اللہ سکون عطا فرما دیں گے، اور اللہ جب بے برکتی کا شکار بنائے گا، دولت بہت ہوگی مگر زندگی میں ٹینشن، ڈپریشن، پریشانیاں، سمجھے نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ آئیے، بس کیا ٹائم ہو گیا؟ کہاں گیا ناظم صاحب؟ میرا ٹائم کتنا؟ 10-15 منٹ ہے، ابھی ختم کر دیں۔ چلیے، کفو ایدیکم غضوا ابصارکم، نگاہوں کو نیچی رکھو، وکفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو کسی کو تکلیف دینے سے، اپنے ہاتھوں کو روک لو کسی کو تکلیف دینے سے۔ میں نے اسی علاقے کا کرسی کے ایک مفتی عبدالعزیز صاحب آندھرا پردیش میں ضلع اننت پور، وہاں ایک مدرسے ضیاء العلوم اس کے محتمم ہیں، وہ بتانے لگے کہ مولانا صاحب ایک صاحب بھینس چرا رہے تھے، اور بھینس چرتے چرتے کھیت کے اندر چلی گئی، دیکھا بھینس چرانے والے نے کہ جو ہے کھیت والا آ رہا تو فوراً نیت باندھ لی، کہیں بھیا کا کری نماز پڑھ رہا ہے، بھینس چلی گئی کھیت کے اندر۔ ابے تم لے کیوں گئے اس میڑ کے کنارے جہاں پر خطرہ تھا کہ بھینس کھیت کے اندر کود جائے گی؟ فرمایا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بیوی کو، نہ ساس سسر کو، نہ بہنوئی کو، نہ سالے کو، نہ چچا کو، نہ بھتیجے کو، نہ استاد کو، نہ شاگرد کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی، آخری بات عرض کر رہا ہوں، تم میں کامل مکمل مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے مومن محفوظ رہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے ایمان والا محفوظ رہے۔ ہم اور ایک حدیث کے اندر ہے المسلم من سلم الانسان من لسانہ ویدی، یعنی کوئی بھی انسان، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، انشاءاللہ اب آپ سمجھیے اب آپ ترقی کی راہ پر جا رہے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ لہٰذا یہ باتیں جو عرض کی جا رہی ہیں، ایسا نہیں کہ میں وقت گزاری کر رہا ہوں، میرا منشا یہ ہے کہ جب یہ چیز زندگی میں آئے گی اللہ تعالیٰ تمہاری معمولی سی کمائی کے اندر وہ برکت عطا فرمائیں گے، سمجھے نہیں؟ ہمارے سامنے اکابر کے واقعات ہیں، اس فقیر نے کچھ نہیں کیا، بھائیوں میں تقسیم کے وقت میں نے کہا دیکھیے مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو میرا حصہ کھیت میں بنتا ہے وہ ہے، باقی ایک میں رہتے ہوئے آپ نے بچیوں کی شادی کی، اپنے بچوں کی شادی، مجھے کسی کا بدلہ نہیں چاہیے،
آپ مجھے اماں کو میرے ساتھ کر دو، میں ان کی خدمت کر لوں گا انشاءاللہ۔ بس میں نے ماں کی خدمت کی، آخری بات کہہ رہا ہوں نوجوانوں، ماں کی خدمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جو عطا فرمایا ہے مجھے، اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ کو ہوگے یہ ہوائی مار رہا ہے، سمجھے نہیں، بکواس کر رہا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے۔ اس لیے ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے نہ ہمارے بھائی کو، نہ ہمارے چچا کو، نہ ہمارے پڑوسی کو، اور اگر کسی بدنصیب کے ہاتھ اور زبان سے ماں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، باپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، بیوی کو اور ساس سسر کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو بھائی پھر بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ پھر آپ سجدے میں سر رکھ کر کے چٹائی پہ ناک رگڑو گے مگر اللہ کو رحم نہیں آئے گا۔ کب؟ جب تک ان سے معاف نہیں کرا لوگے جن کو آپ نے تکلیف پہنچائی۔ لہٰذا ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں لائیں، ایک نگاہ کی حفاظت، دوسرے اپنے ہاتھ اور زبان کو روک لیں اس بات سے ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو انشاءاللہ تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنے رانوں کے درمیان جو تمہاری شرم کی جگہ ہے اس کی حفاظت کرو۔ نبی نے فرمایا تھا دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، ما بین اللحیتین و ما بین الفخذین، دونوں رانوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، دونوں جبڑوں کے درمیان جو تمہاری زبان ہے اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا تھا میں جنت کی ضمانت تمہارے لیتا ہوں، تم ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو، اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی، پھر میں ان کو دہرا رہا ہوں۔ ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جو نوجوان چاہتا ہے اللہ میرے ہاتھ میں اتنی برکت دے دیں، مثال ہے کہ میں مٹی کو ہاتھ لگاؤں تو خدا سونا بنا دے، اللہ بنا کر دکھائے گا۔ صدیق اکبر کے ہاتھ سے اللہ نے مٹی کو سونا بنایا، فاروق اعظم کے ہاتھ سے اللہ نے مٹی کو سونا بنایا، عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں سے اللہ نے مٹی کو سونا بنایا، حضرت خالد بن ولید، عبیدہ ابو ابن الجراح کے ہاتھوں سے خدا نے مٹی کو سونا بنایا۔ مٹی کو ہاتھ لگاؤ خدا سونا بنائے گا، مگر شرط کیا ہے؟ وہی شرط ہے نگاہ کی حفاظت، دل کی حفاظت، زبان کی حفاظت۔ نہ زبان سے کسی کو تکلیف دیں گے، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیں گے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے۔ اگر بہت زیادہ جنون ہے جوانی کا، باپ سے آپ کہہ سکتے ہو ابا میری شادی کرو ورنہ میرا قدم پھسل جائے گا، یہ کہنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن گناہ کے قریب مت جاؤ۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی سب کی خواہشات کو جو جائز ہیں، تمناؤں کو جو جائز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تکمیل فرما دے۔ اس جلسے کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے، اور ماشاءاللہ ابھی تک آپ حضرات جمع بیٹھے ہیں، انشاءاللہ آخر تک جمع بیٹھے رہیں گے۔ حضرت مولانا امین صاحب بہرائچی دامت برکاتہم کا انشاءاللہ پر مغز اور پر لطف بیان ہوگا، سمجھے؟ آپ حضرات تشریف رکھیں انشاءاللہ، اور میں اجازت چاہوں گا پھر کبھی انشاءاللہ۔ ابھی 19 تاریخ کو کون سی جگہ مولانا؟ آزاد نگر میں انشاءاللہ، اللہ چاہے گا وہاں تفصیل سے کچھ باتیں آئیں گی۔ آپ حضرات کا اگر دل چاہے گا تو تشریف لائیے گا انشاءاللہ، دین کی بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے قلوب کے اندر اپنے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی باتوں کو اللہ ہمارے دلوں میں جگہ نصیب فرما دے، ہم محبت، عظمت، عقیدت کے ساتھ نبی کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک اس جلسے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جن حضرات نے تعاون کیا ہے، چندہ دیا، اللہ سب کو خیر و برکت سے نوازے، سرفراز فرمائے۔ میری ماں اور بہنیں بھی تشریف فرما ہیں، اللہ ان کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔